اللہ 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 as ذکر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ حضرات، مہمانان گرامی کے بھی آنے کا انتظار ہے، اور آپ جو یہاں شرکاء موجود ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ شام کے بعد کی مجلس میں بھی آپ میں سے اکثریت یہاں موجود ہوگی، تب باضابطہ اس ادارے کا تعارف کروایا جائے گا، اور اس کا خطبہ استقبالیہ بھی انشاءاللہ اس کو اس وقت تک کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے۔ یہ ادارہ جس میں آپ موجود ہیں، یہ ادارہ قرآن کریم کا مرکز اور محور ہے۔ اس ادارے میں آج سے 28 سال پہلے قرآن کریم کے علوم پر مرکوز رہتے ہوئے ایک نئے نظام تعلیم کو متعارف کروایا گیا۔ 1991 میں بر صغیر پاک و ہند کا پہلا کلیت القرآن الکریم اس ادارے میں متعارف ہوا، اور اس کے بعد اب اس کے ثمرات پاکستان بھر میں اس طرح پھیل چکے ہیں کہ درجنوں ادارے اس نظام تعلیم کو اپنا چکے ہیں۔ اور یہاں میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے استاذ فضیلت الشیخ قاری ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ، ان کی خدمات کا اعتراف کروں۔ انہوں نے جس محنت کے ساتھ اس ادارے کو سینچا ہے، اور اس کے طلبہ پر جس طرح انہوں نے محنت کی ہے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہی ہمارے اور مشائخ جس طرح انہوں نے اس مرکز علم کی سرپرستی کی ہے، میری مراد فضیلت الشیخ مولانا محمد ادریس، مولانا قاری محمد ادریس العاصم حفظہ اللہ، قاری محمد عزیر عبدالحق حفظہ اللہ، اور قاری محمد یحییٰ رسول نگری حفظہم اللہ، یہ تمام مشائخ ہیں جن کی خدمات کی وجہ سے یہ ادارہ آج ایک مقام پر موجود ہے۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ تھا، جو پہلے دن سے قائم کر دیا گیا تھا، کہ اس ادارے میں صرف قراء پر توجہ مرکوز نہیں کی جائے گی، بلکہ یہاں پر ایسے قراء کو تیار کیا جائے گا جو قاری ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہوں گے۔ یہ بنیادی وہ امتیاز ہے، یہ بنیادی وہ نظریہ ہے کہ خیر القرون کے اندر قاری صرف قاری نہیں ہوتا تھا، بلکہ قاری جو ہے وہ معاشرے کا امام بھی ہوتا تھا، وہ عالم بھی ہوتا تھا۔ اور اس نظریے کو لے کر یہ ادارہ آگے بڑھا ہے۔ یہاں سے پڑھنے والے قراء کرام صرف قاری نہیں ہیں، بلکہ دین کے عالم ہیں، وہ لوگوں کو مسائل بھی بتاتے ہیں۔ جب نماز کی امامت کرتے ہیں تو اس کے بعد لوگ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دین کی رہنمائی بھی دیں۔ تو یہ اس ادارے کا ایسا امتیاز ہے جو اس کا خاصہ ہے، جس میں اس کا کوئی سہیم اور مثیل دوسرا ادارہ اس نظام تعلیم کا یہ خاصہ ہے کہ جس میں قاری اور عالم دونوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ آج 28 سال گزرنے کے بعد ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ علم کیا ہے۔ مجھ سے پہلے فضیلت الشیخ مولانا عبدالغفار اعوان حفظہ اللہ اس پر بیان کر چکے ہیں۔ اور قرآن کریم کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کریم عظمت دینے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ کتاب رفعت ہے، یہ کتاب معاشرے میں قیادت دیتی ہے، یہ کتاب اس علم پر مشتمل ہے جس علم کی دنیا پر حکومت ہے۔ اللہ کا ہم مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی کتاب دی ہے جس کتاب کے اندر ایک ایک بات سب سے مصدقہ ہے،
اس کتاب نے اللہ کی حاکمیت کو اس معاشرے پر قائم کر رکھا ہے۔ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات کرتی ہے، یہ کتاب اللہ کی معرفت کی بات کرتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تو یہ اس کتاب کا ہونا، اور اس کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں لی ہیں، اللہ نے 3 ذمہ داریاں اس کتاب کے لیے رکھی ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ احسان آپ کو تب اندازہ ہوگا جب آپ باقی اقوام کے ساتھ، باقی ملتوں کی کتابوں کے ساتھ کیا ہوا اس سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بیان کی ذمہ داری لی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، بیان کی ذمہ داری بھی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، جس کو واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ کتاب رفعت یہ کس نقطے پر رفعت دیتی ہے؟ کیا اس کی رفعت صرف تلاوت کے اندر ہی مرکوز ہے؟ یہ نقطہ آپ تمام کی توجہ کا محتاج ہے۔ یہ قرآن کریم رفعت کی کتاب ہے، یہ ایسی رفعت دیتی ہے کہ جس کے ذریعے انسان معاشرے کی قیادت کرتا ہے، لیکن اس قیادت کو صرف تلاوت میں مرکوز کر دینا یہ ہمارا سوء فہم ہے۔ قرآن کریم اس کے اندر جو عظمت ہے وہ تلاوت اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر جو عظمت ہے اس کے معنی کی عظمت ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عظیم الشان دلائل پیش کر دیے ہیں، جو اپنی عظمتوں کا تذکرہ کر دیا ہے، انسان کو اللہ کی عظمتیں اس کتاب کے مطالعے کے ذریعے علم ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کتاب کے علوم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے علوم کو صرف تلاوت تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ اس کے اندر تمام معانی کو بھی شامل کیا جائے۔ اور یہ نظریہ جب پہلے دن کلیۃ القرآن الکریم میں رکھا گیا، یہ بنیادی نظریہ تھا، اور اسی سمت ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے، اس سمت ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو اس کتاب کو نازل کیا ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا میں مقولہ قول آپ کے سامنے یہ پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ علامہ ابن قیم آپ جانتے ہیں دین کے بہت بڑے عالم ہیں، دین کے مسائل کو بڑی گہرائی اور بصیرت سے سمجھتے ہیں۔ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے عظیم علوم قرآن کریم کے علوم ہیں، اور قرآن کریم کے علوم میں سب سے عظمت والا علم اگر کوئی ہے وہ قرآن کریم کے معانی کا علم ہے، قرآن کریم کے تدبر کا علم ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ یہ بات کہتے ہیں قرآن کریم کو تدبر کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ہے نزول قرآن کا مقصد۔ نزول قرآن کا مقصد قرآن کریم سے رہنمائی لینا ہے، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں تلاوت کی جو حیثیت ہے، تلاوت کی حیثیت یہ ہے، یہ ایک وسیلہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور تلاوت اور تدبر میں وہی تعلق ہے جو مقاصد کے اندر اور وسائل کے اندر تعلق ہوتا ہے۔ ایک انسان ساری زندگی وسائل میں اپنی توجہ کو صرف کر دے اور مقاصد کی طرف متوجہ نہ ہو، تدبر کی طرف متوجہ نہ ہو، گویا کہ اس نے قرآن کریم کی اصل منزل کو، اس کے اصل پیغام کو نہیں سمجھا۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم یہ ایک رفعت دینے والی کتاب ہے، یہ قوموں کی زندگی بدلتی ہے۔ یہ قرآن کریم قیادت کی کتاب ہے، اور اس کی قیادت کا ایک اہم نقطہ تلاوت تو ہے۔ تلاوت کے علوم تک محدود ہو جانا اور معانی کے علوم کو ترک کر دینا، بعض اوقات علماء کرام نے اس بات کو باعث مذمت بھی قرار دیا ہے۔ اور کون باعث مذمت قرار دیتا ہے؟ یہ بھی آپ کے سامنے میں اقتباس پیش کروں گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کو دنیا شیخ الاسلام کے نام سے جانتی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ بعض لوگ جاہل ہیں، اور جب جاہلوں کا تعارف کرواتے ہیں تو کہتے ہیں جاہل کون لوگ جاہل ہیں؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وہ لوگ جو کہ قرآن کریم کے معانی کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف تلاوت تک ہی محدود ہو جاتے ہیں۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس کی زبانی اس بات کو پیش کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول یہ ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ أي غير عارفين بمعاني الكتاب يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم ولا يدرون ما فيه۔
یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ امی کون ہیں؟ وہ لوگ جو صرف قرآن کریم کی تلاوت تک مرکوز ہو جاتے ہیں، قرآن کریم کے معنی سے نظر انداز کرتے ہیں، اس سے کوتاہی کرتے ہیں۔ تو جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ کلیت القرآن الکریم، جس کو آج سے کم و بیش 30 سال پہلے قائم کیا گیا تھا، یہ کلیت القرآن الکریم کا بنیادی مقصد قاری اور عالم دونوں کو یکجا کرنا تھا، اور اس کو صرف تلاوت تک محدود کرنا نہ ہمارا منہاج علم ہے، نہ اس کو سلفی ائمہ نے اختیار کیا ہے۔ میں نے سلفی ائمہ کے اقوال آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اس کے بعد ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے، ہر انسان وہ جو قاری ہے اس کو قرات کے ساتھ معانی پر اپنی توجہ کو مرکوز کرنا چاہیے۔ اگر وہ اسے نظر انداز کرتا ہے، بعض اوقات یہ جہالت کی بات بھی بن جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تلاوت کلام مجید یہ بذات خود بہت سعادت کی چیز ہے۔ تلاوت کلام مجید ایک ایک کلمے کو پڑھنے کا بے پناہ ثواب ہے، اور یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے، اور اہل اسلام کی بات کہی گئی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ مسلمان کون ہوتے ہیں؟ وہ تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت اتنی عظمت والی چیز ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت قرآن کریم کو پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کہا کہ فلاں کی تم تلاوت سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے تلاوت سنوں۔ وہ صحابی کہنے لگے کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ سیدنا ابی بن کعب موجود تھے۔ سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ میں تم سے تلاوت سنوں، تم پر قرآن کریم کو پڑھوں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تلاوت بڑا ہی عظمت اور سعادت والا علم ہے، لیکن جس آیت کو میں نے آغاز میں پڑھا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ نے ایسی کتاب کو نازل کیا ہے، وہ کتاب جس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور اس کتاب کی شان کیا ہے؟ اس کتاب کی شان یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے ساتھ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے چمڑے اور لوگوں کے رونگٹے اس سے کھڑے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ تو جو بات میری اس ساری گفتگو کا ماحصل ہے، یہ وہی بات ہے جو مجھ سے پہلے ہمارے شیخ ارشاد فرما چکے ہیں۔ میں نے بعض علماء کے اقوال بھی پیش کر دیے۔ قرآن کریم کی تلاوت اشرف العلوم ہے، اور اس سے بھی اشرف ایک علم ہے، اور وہ علم قرآن کریم کے معانی کا اور قرآن کریم کے تدبر کا علم ہے۔ یہ وہ منزل ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام میں سب حفظ کرنے والے نہیں تھے، لیکن جس چیز کو اللہ نے سب پر لازم قرار دیا ہے وہ فرض علم، جو کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر جو بات فرض ہے اس کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ اس کو علم آنا چاہیے، وہ علم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، جو دین کا علم ہے، جو قرآن کریم جو پیغام دیتا ہے، اس پیغام کو سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے۔ بعض اوقات ہم حفظ کی عظمت کی بات کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے معانی پر، اس کے علوم پر توجہ کو صرف کرنا چاہیے۔ اور یہ قرآن کریم کتاب رفعت اگر ہے تو اپنے معانی کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم تلاوت کے لیے ہے، قرآن کریم سمجھنے کے لیے ہے، اور قرآن کریم عمل کرنے کے لیے ہے۔ عمل اس وقت ہوگا جب اس کے معنی میں غور کریں گے۔ عمل کے بغیر اگر صرف ہم قرآن کریم کو تلاوت تک محدود کر لیں تو یہ بات آخری کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہمارے دین کا یہ تصور ہے کہ علم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے پوچھیں گے کہ تم نے علم لیا کہاں سے، اس پر عمل کتنا کیا۔ عمل کے بغیر صرف علم کے بیان پر ہی انسان کی خلاصی نہیں ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کلیہ جس کا یہ مقصد ہے، اس کلیہ کے اندر اللہ نے الحمدللہ بڑے خوبصورت قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے علماء اور قراء جمع کیے ہیں۔ میری یہ دعا ہے آج اتنے بزرگان کی موجودگی میں، اتنے مشائخ کی موجودگی میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے علوم کا بھی وارث بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے معانی کا بھی حامل بنا دے، اور صرف معانی کا حامل نہ بنائے،
بلکہ ہم میں سے ہر مسلمان چلتا پھرتا قرآن کریم پر عمل کرنے والا بن جائے۔ عمل کرنے کے ساتھ ہی یہ کتاب رفعت بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کتاب کے ساتھ عظمتیں عطا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔